کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ دوستو، قرآن پاک کی جن آیات میں آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہے، مثلاً کرسٹ، مینٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمینوں کی طرح کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ اور ان آیات میں زمین کا حوالہ دینے کا مطلب کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی طرح ہی کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور دوستو، اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان مقرر کیا جاتا ہے جو ان روحوں کا حسب نسب پوچھ کر انہیں اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ دوستو، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسا کہ صحرا میں کوئی انگوٹھی ہو۔ دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ ایک انگوٹھی کی اتنی بڑی صحرا میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو انگوٹھی، جو کہ اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان فرمایا کہ ان 7 آسمانوں میں ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز میں ناقابل یقین حد تک بھرا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی کے سائز کے برابر ہیں۔ اسی بات کو دوستو آج سائنس ملٹیورس تھیوری کہہ کر اس طرح بیان کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں، اور اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں۔ بلکہ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا، تو 7 آسمانوں پر پہنچنا کسی بے وقوفی سے کم نہیں، اور یہ سوچنا بھی کسی بے وقوفی سے کم نہیں۔ دوستو، کائنات کی وسعت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی انسان پہلے آسمان کا سرا تک بھی ڈھونڈ نہیں پائے۔ دوستو، خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے خاتمے سے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ الحج آیت نمبر 65 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں وہ سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اللہ کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب دوستو، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان یعنی سائنس کی زبان میں بگ بینگ تھیوری ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جس رفتار سے ہماری یہ کائنات پھیل رہی ہے، اسی رفتار سے ایک دن سکر کر بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ریورس ہو کر۔ دوستو، بالکل ایک غبارے کی طرح جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے تو وہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جاتا ہے۔ دوستو، بالکل یہی حال گریوٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی، اور یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس بات کو مشہور کوسمولوجسٹ ایلن گوتھ نے نومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا ہے کہ
اور بتایا ہے کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی نون آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور 23 ٹائمز بھری ہے، یعنی کہ ایک ایسی کائنات جسے نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کا اب تک ہم مشاہدہ کر پائے ہیں وہ کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر سے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچوئل یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور 23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28 ملٹیپلائی 10 کی پاور 22 ٹائمز، یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپیں تو شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے، شاید وہاں تک پہنچنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زی کے اسمارٹر ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔